فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائیں، اس بات کو اچھی طرح سے جان لو کہ ہر مسلمان پر اور مسلمان مرد و عورت پر تین مسائل کا سیکھنا لازم ہے، اور اسی طرح سے ان تین چیزوں پر عمل کرنا بھی لازم ہے. ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ تین چیزیں یہاں پر شیخ نے بیان کی ہیں، جن میں سب سے پہلی چیز توحید ربوبیت سے متعلق ہے. دوسرا مسئلہ توحید الوہیت سے متعلق ہے، توحید عبادت سے متعلق ہے. اور تیسرا مسئلہ الولا والبرا، توحید کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر محبت اور نفرت، دوستی اور دشمنی کی بنیاد ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں ان اللہ خلقنا، پہلا مسئلہ کیا ہے جو اللہ کی ربوبیت سے متعلق ہے؟ ان اللہ خلقنا ورزقنا ولم یترکنا حملا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، ہمارے رزق کا انتظام کیا، ہم کو رزق عطا کیا. ولم یترکنا حملا، اور ہم کو یوں ہی چھوڑ نہیں دیا بے مقصد، بغیر کسی رہنمائی کے، بغیر کسی محاسبے اور مطالبے کے اللہ نے ہم کو چھوڑ نہیں دیا. بل ارسل الینا رسولا، بلکہ ہماری طرف ایک رسول بھیجا. فمن اطاعہ دخل الجنہ ومن عصاہ دخل النار، تو جو شخص اس رسول کی فرما برداری کرے وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس رسول کی نافرمانی کرے وہ جہنم کی آگ میں جائے گا. یہ بات پچھلے درس میں ہم نے دیکھی تھی. اس میں دو باتیں ہیں. ایک، اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد دنیا میں یوں ہی چھوڑ نہیں دیا کہ نہ زندگی کا انسان کو مقصد معلوم ہو، نہ اس کو منزل معلوم ہو، نہ اس کی طرف لے جانے والا راستہ معلوم ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے دنیاوی ضرورتوں کا انتظام کیا اور دنیاوی نعمتیں اس کے لیے بطور رزق عطا کی، آخرت کی نعمت جنت جو زیادہ بہتر نعمت ہے، اس نعمت کی طرف بھی رہنمائی کی. اور اس رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی اور رسول کو بھیجا، ہر زمانے میں بھیجا، خصوصاً ہمارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اللہ کا دین پہنچایا جو کھانے پینے سے زیادہ اہم ہے. اس دین کے ذریعے ہمیں دنیا میں سکون و چین نصیب ہو سکتا ہے، اور اس دین کے ذریعے سماج میں خیر آ سکتی ہے. اس دین کے ذریعے سے ایک انسان آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. تو یہ بہتر رزق ہے جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ہم کو عطا فرمایا، جو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت ہے. لیکن یہ ہدایت ایسی نہیں ہے کہ جو چاہے اس کو مانے، جو چاہے نہ مانے، بلکہ ہدایت ایسی ہے کہ جس کا قبول کرنا لازم ہے. ایک انسان کو دنیاوی رزق اللہ نے دیا، سبزی، ترکاری، پھل، اناج. اگر ایک چیز اس میں سے کھائے اور دوسری نہ کھائے، اس کو اختیار ہے، وہ رزق مباح ہے. لیکن یہ جو رزق ہے جس کو ہدایت ہم کہتے ہیں، یہ لازم ہے، اس کا قبول کرنا لازم ہے. اسی لیے کہا کہ جس نے اس رسول کی مانی اس کے لیے بہتر رزق جنت، اور جس نے اس رسول کی نہیں مانی اس کے لیے بدترین غذا زقوم اور حمیم، اس کے لیے آگ جہنم کی ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ رسول کی ماننا ضروری ہے؟ اس لیے کہ رسالت اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے تحت آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رزق دیا، کھانا پینا، لباس اور سب کچھ. اللہ نے ہدایت بھی دی، یہ اللہ کی ربوبیت کے تقاضوں میں سے ہے.
اللہ ہمارا رب ہے جس نے مچھلیوں کو تیرنا، پرندوں کو اڑنا اور جانداروں کو چلنا پھرنا رہنا سکھایا، انسان کو سب کچھ سکھایا۔ وہ انسان کو دین نہ سکھائے ایسا ہو نہیں سکتا ہے، وہ انسان کو جنت کا راستہ نہ بتائے یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ نے نبی اور رسولوں کو بھیجا ہے۔ تو نبوت اور رسالت بھی ربوبیت کے تقاضوں میں سے ہے کہ اللہ رب ہے، ان علینا للہدی، ہدایت ہمارے ذمے ہے، جیسے رزق اللہ کے ذمے ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ اس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ تو جہاں کھانا پینا یہ رزق اللہ کے ذمے ہے، اللہ نے ہدایت کو بھی اپنے ذمے بتایا ہے، ان علینا للہدی، ہدایت ہمارے ذمے ہے۔ تو جیسے رزق ہے کھانا پینا، ہدایت بھی اللہ کے ذمے ہے، یہ ربوبیت میں آتا ہے۔ تو پہلا مسئلہ جو ہے ربوبیت سے متعلق ہے، لیکن اس کے ضمن میں رسالت بھی آ گئی، کیونکہ رسول کے بغیر رب کو پہچان نہیں سکتے۔ الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان اس کے بارے میں خبیر سے پوچھ، خبر رکھنے والے سے پوچھ۔ تو اللہ کی ربوبیت بھی ہم کو رسول کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی۔ آخرت اور اس کی کامیابی، منزل اور اس کا راستہ رسول کے بغیر ہم کو نہیں مل سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے بتلایا کہ رسول کی مانو گے جنت میں جاؤ گے، رسول کی نہیں مانو گے جہنم میں جاؤ گے۔ لیکن اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ہیں، جن میں سے ایک آیت بطور مثال شیخ نے پیش کی ہے۔ کیا آیت ہے؟ والدلیل قولہ تعالی، اور شیخ نے یہاں پر اپنے لیے ایک اصول رکھا ہے، اور ان کی تمام کتابوں میں آپ کو ملے گا۔ کتابیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، اس میں بہت زیادہ تفصیلی بات کی بجائے اختصار سے بات ہوگی، اور ہر بات کے ساتھ میں قرآن یا سنت سے دلیل ہوگی، تاکہ طالب علم کے لیے اس کو یاد کرنا آسان ہو اور دلائل اس کے پاس جمع ہو جائے۔ والدلیل قولہ تعالی انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا۔ پہلا مسئلہ ختم۔ دلیل کیا ہے؟ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہے، شاہدن علیکم، ویسے ہی جیسے ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا۔ فعصى فرعون الرسول، تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی، فرعون نے اس رسول کی بات نہیں مانی۔ فأخذناه أخذا وبیلا، تو ہم نے فرعون کی گرفت کی، ہم نے فرعون کو پکڑا، مواخذہ اس کا کیا، اس کو سزا دی۔ لیکن کیسی سزا؟ اخذا وبیلا، بہت ہی سخت سزا اس کو دی۔ یہاں پر جہاں رسالت کے اعتبار سے تمثیل اور مشابہت ذکر کی گئی ہے، اسی طرح سے وبال میں بھی مشابہت ہے، یعنی تمہارے پاس ویسی رسول آیا جیسے فرعون کے پاس بھیجا تھا، تو جب فرعون نے نہیں مانا تو ہم نے اس کی پکڑ کی، اگر تم نہیں مانو گے تو تمہاری بھی پکڑ ہوگی۔ دیکھیے کتنا پیارا استدلال ہے۔ ساری آیتوں میں بہت ساری بالکل صراحت والی آیتیں بھی ہیں، لیکن شیخ محترم نے ایسی آیت بیان کی یہاں پر جس میں غور کرنا پڑتا ہے کہ لازم ہے اور ہماری پکڑ ہوگی، یہ کہاں ہے؟ اور اخذن وبیلا جو یہاں پر اللہ نے کہا ہے، ہم نے اس کی سخت پکڑ کی فرعون کی، اس میں اس طرف اشارہ ہے بڑے سے بڑا بھی ہو تو نہیں چھوڑیں گے، بادشاہی کیوں نہ ہو، رسول کی مخالفت، خاندانی بڑائی، مال کی بڑائی، سیاسی بڑائی، فوج، سب کچھ اس کے پاس ہے، اس کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے نزدیک کوئی بھی آدمی اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ رسول کی ماتحتی سے باہر جائے۔ اور بھی آیتیں تھیں، اس آیت کو بیان کیا، بتایا فرعون کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا ہے، اتنے بڑے بادشاہ کو، اس کو بھی ہم نے پکڑا ہے۔ ایک، دو، نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی پکڑ ہو سکتی ہے، اس طرف اشارہ ہے، کیونکہ فرعون کی پکڑ کہاں ہوئی؟ دنیا میں، یعنی اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ رسول کی نہ ماننے پر
نہ صرف آخرت میں عذاب ہوگا بلکہ دنیا میں بھی عذاب ہو سکتا ہے۔ اس آیت سے بات معلوم، کیونکہ فرعون کو اللہ نے غرق کیا۔ کیوں غرق کیا اس کو؟ اس کی گمراہی کی وجہ سے، اس نے نہیں مانا، اس کے انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں غرق کیا اور آخرت میں اس کو عذاب ہوگا، اور برزخ میں بھی اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو معلوم ہی ہوا کہ رسول کی مخالفت بڑی سے بڑی شخصیت کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ ایک، دو، رسول کی مخالفت پر نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی وبال آتا ہے، اخذن وبیلا، دنیا میں بھی سخت پکڑ اللہ کی طرف سے آ سکتی ہے۔ تو رسول کی طرف سے ملنے والا دین، رسول کی طرف سے ملنے والی رہنمائی، اس میں انسان کو اختیار نہیں ہے، مانے نہ مانے نہیں، یہ لازم ہے، یہ لازم ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مومن مرد کے لیے یا کسی مومنہ عورت کے لیے ہرگز بھی اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ دے دیں تو پھر اس کے بعد بھی اس مومن مرد یا عورت کے لیے کوئی اختیار باقی رہے کہ نہیں ٹھیک ہے، ہم سوچیں گے، حکم تو ہے رسول کا لیکن ہم دیکھیں گے، اس کو اختیار نہیں ہے، اب ماننا ہی پڑے گا، یہ الزام ہے، یہ لازم کرتا ہے، ماننا ہی پڑے گا، نہیں مانیں گے تو فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، ہم نے فرعون نے نہیں مانا، ہم نے اس کی پکڑ کی، ہم نے اس کو سزا دی ہے۔ تو یہاں شیخ نے بہت ہی عمدہ انداز میں اس بات کو ثابت کیا کہ رسول کی بات ماننا لازم ہے اور ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ بادشاہ بھی اس سے آزاد نہیں ہوگا، میں حکم چلاتا ہوں، میں کیوں مانوں ان کی؟ نہیں، تجھ کو بھی ماننا پڑے گا۔ اگر حاکم بھی نہیں مانتا ہے تو مجرم ہے، وہ فیصلہ صادر کرتا ہے، وہ حکومت کرتا ہے، وہ حکم دیتا ہے، حکم دینے والے کو بھی رسول کا حکم ماننا پڑے گا، اور اگر نہیں مانے گا تو نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے۔ اس تعلق سے کچھ باتیں ہم کو ضمناً دیکھنی ہیں۔ نمبر ایک، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو۔ ان باقی بھی نبی تھے، ان کی طرف بھی، ان قوموں کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اور نبی بنا کر بھیجے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں آیا؟ اور آپ دیکھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیٰ علیہ السلام سے خاص مناسبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں کی باتوں سے بڑے پریشان ہوئے اور آپ کو دکھ ہوا تو آپ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم فرمائیں، ان کو اس سے زیادہ ستایا گیا لیکن انہوں نے صبر کیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک مستقل قوم تھی اور شرعی احکام کا نفاذ پوری طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوا، اللہ کی شریعت دی گئی، اس کا نفاذ ہوا، قانون تھا ایک پورا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے خاص مناسبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ معراج کی رات میں بھی کون ملا تھا؟ 50 نہیں پڑھ پائیں گے، 50 پڑھ پائیں گے نہیں، کہا کہ جائیے اپنے رب کے پاس، میں اپنی قوم کو دیکھ چکا ہوں، آزما چکا ہوں، 50 نہیں ہو پائے گا ان سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے ایک خاص تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور بھی کئی اس طرح کی روایت آپ اگر تلاش کریں تو آپ کو ملیں گی جس میں خاص مناسبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیٰ علیہ السلام سے۔ بہرحال آج بھی، اور علماء نے بھی ذکر کیا ہے کہ تورات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت الحیارہ میں وہ سارے دلائل ذکر کیا، اور اسی طرح سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، ان میں سے ایک مقام جو ہے آج بھی ان کی کتاب میں موجود ہے، اور استثناء میں آج بھی تورات ایک محرف شکل میں ان کے پاس ہے، لیکن آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اشارہ اس کتاب میں موجود ہے، اور بہت سارے مقامات پر ہے، اور علماء نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ اور خداوند نے مجھ سے کہا، موسیٰ علیہ السلام، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل وہ اچھا ہے، میں ان کے بھائیوں کے درمیان تمہاری طرح ایک نبی کھڑا کروں گا،
تمہاری طرح ان کے بھائیوں میں سے ایک نبی کھڑا کروں گا. ان کے بھائی بنی اسرائیل کے بھائی کون ہیں؟ بنی اسماعیل ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے. تو ایک راستہ وہاں سے ہے نبوت کا، اور بچے کون دوسرا بیٹا؟ اسماعیل علیہ السلام. وہ عرب میں رہتے تھے اور وہ دوسری طرف رہتے تھے، فلسطین وغیرہ اور اس کے اطراف میں رہتے تھے. کہا کہ میں ان کے بھائیوں کے درمیان تمہاری طرح ایک نبی کھڑا کروں گا. تمہاری طرح کس کی طرح؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرح. میں اپنی باتیں اس کے منہ میں رکھوں گا اور میں اسے جو بھی حکم دوں گا وہ اسے لوگوں کے سامنے بیان کرے گا. میں اپنی باتیں اس کے منہ میں رکھوں گا، براہ راست اس کو تلقین کی جائے گی، اور جو میں اس کو حکم دوں گا وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے گا، چھپائے گا نہیں. بعین ہی جو بات تھی وہ نقل کرے گا. اور جو کوئی میری وہ باتیں نہ سنے جو وہ نبی میرے نام سے بیان کرے اس کا حساب خود میں لوں گا. یہ آج بھی ان کی کتاب استثناء میں یہ بات موجود ہے. کوئی دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے، دیکھنے کی ضرورت نہیں، اتنا کافی ہے. تو علماء نے مختلف حوالے دیے ہیں جہاں تورات میں آج بھی اور قرآن میں اللہ نے فرمایا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ بنی اسرائیل اہل کتاب آج بھی تورات و انجیل میں اس نبی کا تذکرہ لکھا ہوا پاتے ہیں. یہاں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو کیا لکھا ہوا ہے؟ تمہاری طرح ایک رسول. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم نے ویسی رسول بھیجا تمہارے درمیان جو جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا. تو اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کی بجائے یہاں پر تذکرہ کس کا کیا؟ کس نبی کا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ویسی جیسے ہم نے فرعون کے پاس بھیجا. تو خاص طور سے موسیٰ علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت ہے. فرعون کے پاس جب اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا علیہ السلام، اور ان کے ساتھ ان کی تبعیت میں ان کے مطالبے پر ہارون علیہ السلام کو بھی رسول بنا کر بھیجا گیا تھا. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ اے اللہ میرے بھائی کو بھی اس کام میں شریک کر دے، واشرکہ فی امری، میرے بھائی کو اس کام میں شریک کر دے. اللہ نے عطا کر دیا. ان دونوں کو رسول اللہ تعالیٰ نے بنا کر فرعون کے پاس بھیجا. لیکن اصل فرعون کے پاس بھیجے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام. ان کی ماتحتی میں کون تھے؟ ان کے نائب کے طور پر، مددگار کے طور پر ہارون علیہ السلام. تو کہا فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بڑی نشانی دکھائی. موسیٰ علیہ السلام کو کئی نشانیاں دی گئی تھی، جس میں سے عصا تھا. عصا زمین پر ڈالتے تھے سانپ بن جاتا تھا، کبھی اژدہا بن جاتا تھا، ثعبان مبین، کبھی کہا حیۃ تسعى، تو کبھی سانپ بنتا تھا کبھی اژدہا بنتا تھا. ہاتھ جیب میں بغل میں ڈال کے باہر نکالتے تھے روشن ہو جاتا تھا، اور اس کے علاوہ بھی کئی نشانیاں تھیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو نہ صرف دعوت دی بلکہ اس کو اپنے معجزات بھی دکھائے جو اللہ کی طرف سے ان کو عطا کیے گئے تھے. لیکن فرعون نے کیا کیا؟ وَكَذَّبَ وَعَصَى، دو کام کیے. ایک، ان کی دعوت کا انکار کر دیا، قبول کرنے کے مقابلے میں کیا ہے؟ انکار کیا. اس کو تصدیق کرنے کے مقابلے میں کیا کیا؟ تکذیب کی. تصدیق کیا ہے؟ سچ ماننا. تکذیب کیا ہے؟ جھوٹ ہے، نہیں مانتا میں، یہ سچ نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرنے کی بجائے انکار کر دیا، جھٹلایا، ان کو جھوٹا ثابت کیا، ان کو جادوگر ثابت کیا، رسول اور نبی نہیں مانا. اور وعصا، جو بات وہ لے کر آئے تھے، جو حکم اللہ کا تھا، اس حکم کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، نافرمانی اس کی. تو تکذیب اور معصیت یہ دو چیزیں ہیں جس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سزا دی. فَكَذَّبَ وَعَصَى، تو معلوم ہے کہ فرعون نے نافرمانی کی تھی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر واقعہ بیان کیا ہے، اور سورہ نازعات میں آیت نمبر 20-21 میں یہ بات موجود ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قَوْلُهُ أَخْذًا وَبِيلًا، اللہ تعالیٰ نے مواخذہ کیا فرعون کا. کیسا؟ اخذن وبیلا، کہتے ہیں شدیدہ. اخذن وبیلا کا مطلب کیا ہے؟ اخذن شدیدہ،
شدید پکڑ کی اس کی، معمولی پکڑ نہیں بلکہ سخت پکڑ اس کی ہے۔ ابن جریر الطبری نے نقل کیا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں وَأَنْتُمْ أَوْلَى بِالْهَلَاكِ وَالدَّمَارِ إِنْ كَذَّبْتُمْ لِأَنَّ رَسُولَكُمْ أَشْرَفُ وَأَعْظَمُ مِن مُوسَى ابن عمران۔ ابن کثیر اس سے استدلال کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو فرعون کے پاس ہم نے ایک رسول بھیجا تھا، فرعون نے اس رسول کی بات نہیں مانی تو ہم نے اس کی سخت پکڑ کی، لیکن یہ جو رسول تمہارے پاس آئے ہیں یہ موسیٰ سے افضل ہیں، اشرف ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں ماننے پر فرعون جیسے ظالم بادشاہ کی پکڑ ہو سکتی ہے، طاقتور کی پکڑ ہو سکتی ہے، تو ان سے افضل رسول کی اگر تم نہیں مانو گے تمہاری اس سے زیادہ سخت پکڑ ہو سکتی ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی نہیں ماننے پر پکڑ ہو سکتی ہے تو تم اس رسول کی جو کہ زیادہ شرف والے ہیں ان کی اگر تم نہیں مانو گے تمہاری اس سے زیادہ سخت پکڑ ہم کر سکتے ہیں۔ یہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بات کہی ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا، چاہے وہ تکذیب کے اعتبار سے ہو یا معصیت کے اعتبار سے ہو، دونوں پر اللہ کی طرف سے سخت پکڑ ہو سکتی ہے۔ فرعون کے بارے میں کیا کہا؟ فعصى فرعون الرسول، فرعون نے نافرمانی کی، حکم مانا نہیں، انکار کیا اور اس کے برخلاف کیا۔ اگر تم بھی کرو گے تمہاری بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص ہدایت کے واضح ہونے کے بعد اس رسول کی مخالفت کرے اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے، جہاں وہ مڑا ہے اس کو ہم وہیں موڑ دیں گے اور اسے جہنم میں پہنچائیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 115۔ اس میں یہاں بتایا گیا کہ رسول کی مخالف جانب جو بھی انسان ہوگا اس کے لیے دو سزائیں ہیں، ایک دنیا میں دوسری آخرت میں۔ دنیا کی سزا کیا ہے؟ اس کی بصیرت پر پردہ پڑ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ کو برباد کر دے گا، دنیا میں وہ ہدایت سے محروم ہو جائے گا، اس کے دل پر اللہ کی طرف سے مہر لگ جائے گی۔ جانتے بوجھتے رسول کی بات نہ ماننا، اس کی مخالفت کرنا، رسول سے ہٹ کے دوسری جانب رسول کے برخلاف ہونا، رسول اس کنارے پر تو وہ اس کنارے پر، رسول اس راستے پر تو وہ اس راستے پر۔ اگر رسول کی مخالف جانب اختیار کرے یشاقق الرسول، تو ایسے آدمی کے لیے دو سزائیں ہیں، ایک دنیا میں دوسرے آخرت میں۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ اہل بدعت کو حکمت نہیں ملتی ہے۔ کیا ہے وہ؟ یہی چیز ہے کہ ایک آدمی صاحب ہوا ہو تو اس کو دین میں تفقہ نہیں ملتا ہے، اسی لیے منافقین کو بھی نہیں ملتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو اس کی سمجھ برباد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں وہ مڑا ہے اس کو وہیں موڑ دیں گے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک گمراہی اس کے لیے مزین کر دی جاتی ہے، گمراہی میں اس کے لیے ڈھیل دی جاتی ہے، وہ غلط کو صحیح سمجھنے لگتا ہے اور اپنی منمانی میں نکل جاتا ہے تو اس کی سوچ بگڑ جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اہل بدعت کو سمجھانے کے باوجود وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں، بہت مشکل سے، الا یہ کہ اللہ ان کو بچائے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے توفیق دے۔ لیکن قاعدہ یہ ہے کہ ایک انسان جب رسول کے راستے کی مخالفت کرتا ہے، اسی لیے علماء نے کیا کہا؟ بدعت رسول کی مخالفت ہے۔ بدعت کیا ہے؟ سنت کی مخالفت ہے۔ خالف الطریق اذا کان یوم العید خالف الطریق، حدیث میں کیا ہے؟ جب عید کا دن ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے کی مخالفت کرتے ہیں۔ مخالفت کا مطلب اپوزٹ نہیں ہوتا ہے، ایک چھوڑ کے دوسرا لینا بھی ہوتا ہے۔ خالف الطریق کا مطلب کیا ہے؟ راستے کی مخالفت کرتے کیسے؟ ایک راستہ چھوڑ کے دوسرے راستے سے جاتے، معمول کا راستہ چھوڑ کے دوسرے راستے سے جاتے، آتے جاتے، ایک راستے سے جاتے ایک راستے سے واپس لوٹتے ہیں۔
تو خالف الطریق راستہ چھوڑ کے دوسرا راستہ اپنانا، رسول کا راستہ چھوڑ کے دوسرا راستہ اپنانا، یہ بدعت کی اصل ہے۔ تو یہ مخالفت ہے، اس لیے بعض لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ بدعت کی تعریف میں جب پڑھتے ہیں رسول کی سنت کی مخالفت کرنا، بولتے ہیں ہم مخالفت نہیں کر رہے ہیں، وہ تو ہم مانتے ہیں، ایک نیا ہم نکال رہے ہیں۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ مخالفت جو ہماری زبان میں ہوتی ہے اپوزیشن، اس کو اس سے لڑنا، اس کے خلاف بولنا، اس کو رد کرنا، اس کو مخالفت کہتے ہیں۔ نہیں، ایک چھوڑ کے دوسرا اپنانا بھی مخالفت ہوتا ہے۔ جیسے راستے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ جس راستے سے گئے ہیں اس کی مخالفت کرتے تھے، یعنی کیا کرتے تھے؟ اس کو چھوڑ کے دوسرے راستے سے آتے تھے۔ تو رسول کا راستہ چھوڑ کے، سنت کا راستہ چھوڑ کے اور راستہ اپنانا کیا ہے؟ سنت کی مخالفت ہے، اور وہ بدعت ہے، اس کو یاد رکھیے۔ تو کہا کہ جو رسول کی مخالفت کرے، یعنی شاق پر رسول، علماء نے کہا رسول اس جانب اور وہ اس جانب، رسول سے ہٹ کے راستہ اپنائیں تو اس کے لیے دنیا میں کیا ہو؟ اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے اور راہ چلے، صحابہ کا راستہ چھوڑ کے دوسرے راستے پر چلے، اس کے لیے سزا کیا ہے؟ نولیہ ما تولی، جہاں وہ مڑا اس کو وہی موڑ دیں گے، گمراہی آسان ہوگی، یہ دنیاوی سزا ہے۔ تو اس لائق نہیں کہ تو ہدایت پر چلے، تو اس لائق نہیں کہ تجھ کو ہدایت ملے۔ کیوں؟ ہدایت کوئی گری پڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو یوں ہی دے دے؟ جو آدمی صاحب ہدایت کی تعظیم نہ کرے، ہدایت کیسے پائے گا؟ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہو، ہدایت دیتے ہو، گائیڈ کرتے ہو۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے سارے بندوں میں سے چنا، اشرف و افضل، اس کی بات کی تعظیم نہ کرے اور ہدایت ملے اس کو، جو ہدایت لے کر آئے ہیں ان کی بات نہ مانے اور اللہ اس کو ہدایت دے دے، کوئی گری پڑی چیز ہے؟ ہدایت نہیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ رسول کی مانو تم کو ہدایت ملے گی۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس رسول کی مانو گے تو تم کو ہدایت ملے گی۔ معلوم ہوا کہ ہدایت رسول کی اطاعت پر موقوف ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے پر ہدایت ملتی ہے۔ اگر نہیں مانتا ہے، عصا نہیں مانتا ہے، تو پھر ہدایت نہیں ملتی ہے، پھر کیا ملتی ہے؟ گمراہی۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، ہدایت کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہے؟ تو جب ہدایت نہیں ملتی ہے تو پھر اس کے حصے میں کیا آتا ہے؟ گمراہی۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کے شامل حال نہیں ہوتی ہے، وہ اسی گمراہی کو ہدایت سمجھ لیتا ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ حدیث میں بھی جیسے آیا ہے کہ صاحب بدعت کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گمراہی کو ہدایت سمجھتا ہے۔ اس سے بڑھ کے سزا کیا ہوگی انسان کے لیے کہ وہ گمراہ ہو لیکن گمراہی کو نہ جانتا ہو۔ ایک آدمی زہر کھا رہا ہو لیکن اس کو معلوم نہ ہو کہ میں زہر کھا رہا ہوں، معلوم ہوتا تو کم سے کم علاج تو کرتا، تو نہ وہ زہر سے محفوظ ہے نہ علاج کر رہا ہے۔ یہ بدعت کی خرابی ہے، رسول کی مخالفت کا انجام ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جہاں مڑائے ہم موڑ دیں گے، اور وَنُصْلِهِ جہنم، اور جہنم میں پہنچا دیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دنیا میں گمراہی، بصیرت سے محرومی، تفقہ سے محرومی، حکمت سے محرومی۔ بعض سلف نے کہا من جالس صاحب بدعت لم يعط الحکمہ، جو آدمی بدعتی کی صحبت اختیار کرتا ہے اس کو حکمت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ حکمت سنت ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی لیے اکثر لوگ جو بدعتیوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں ذہنی اختلاف میں مبتلا ہوتے ہیں، صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی، کنفیوژن ہوتا ہے ان کے پاس۔ کنفیوژن کیوں آیا؟ سنت کی بجائے بدعت سے تو نے ربط رکھا۔ یہ بہت اہم بات ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے۔ بہرحال تو رسول کی نہیں ماننے پر جہنم ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، گمراہی، وَنُصْلِهِ جہنم، اور جہنم میں پہنچا دیں گے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فرعون کے واقعے سے اور اس مثال سے ایک بات ہم نے دیکھی کہ دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ عذاب آخرت کا تو ہے ہی ہے، لیکن کیا دنیا میں بھی
امر رسول کی مخالفت پر عذاب ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمالہ، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بائیں ہاتھ سے کھانے لگا، الٹے ہاتھ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقال کل بیمینک، آپ نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ قال لا استطیع، نہیں کھا سکتا میں، نہیں جمتا اپنے کو۔ آدمی بولتا ہے نہیں کھا سکتا میں، بھائی نہیں کھا سکتا میں دائیں ہاتھ سے۔ قال لا استطعت، ہاں تو نہیں کھا سکتا، تو نہیں کھا سکتا۔ لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا، لا استطعت، تو نہیں کھا سکتا یا تو نہ کھا سکے۔ صحابی کہتے ہیں ما منعہ الا الکبر، اس کے لیے اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی، ایسا نہیں تھا کہ وہ نہیں کھا سکتا تھا، بھئی معذور ہے، ہاتھ شل ہو گیا ہے، پیرالسس ہو گیا ہے، نہیں کھا سکتا سیدھے ہاتھ سے۔ اس کا یہ جو قول تھا یہ حقیقت پر مبنی نہیں تھا، بلکہ اس کی بنیاد تکبر پر تھی۔ نہیں کھاتے ہم سیدھے ہاتھ سے، ہم جو دو ہاتھ ہیں ہمارے پاس، بائیں ہاتھ سے کھائیں گے ہم، نہیں کھاتا میں اس سے، میں اس سے کھاؤں گا۔ ما منعہ الا الکبر، اس کے لیے رکاوٹ اور کچھ نہیں تھی سوائے گھمنڈ کی۔ گھمنڈ کس کے حکم کے مقابلے میں؟ رسول کے۔ گھمنڈ ویسے بھی نہیں چلتا ہے، عام بندوں کے لیے ٹھیک نہیں، رسول کے لیے کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ما منعہ الا الکبر، کہتے ہیں جب آپ نے فرمایا لا استطعت، ہاں تو نہیں کھا سکتا یا تو نہ کھا سکے، تو کہتے ہیں فما رفعها الى فیہ، اس کے بعد زندگی بھر کبھی وہ اپنا ہاتھ، دایاں ہاتھ منہ تک اٹھا نہیں سکا۔ دنیا میں سزا ملی، آخرت میں، دنیا میں سزا ملی اس کو، اور آخرت کی سزا الگ ہے کہ ایک آدمی رسول کے مقابلے میں تکبر کرے، گھمنڈ کرے، دنیا میں بھی اللہ سزا دے سکتا ہے۔ یہ سزا اس زمانے کے ساتھ خاص نہیں تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے ساتھ مقید نہیں، اس کو یاد رکھیے۔ سزا جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں کہ ہاں تب عذاب آتا تھا اللہ کا، اب نہیں آ سکتا، آج بھی آ سکتا ہے۔ اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے ساتھ مقید نہیں ہے کہ ڈائریکٹ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانے تو عذاب آتا ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اصل چیز رسول کا حکم ہے، چاہے وہ آپ کی موجودگی میں ہو یا آپ کی غیر موجودگی میں ہو۔ اگر کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کی بات عرب میں، مکہ میں، مدینہ میں کوئی آدمی نہیں مانتا تھا، وہ جہنم میں جائے گا، آج بھی وہی بات ہے کہ اگر آج بھی نہ مانے، بالواسطہ آپ کا پیغام اس تک پہنچے اور وہ نہیں مانے، اس کے لیے بھی جہنم ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جہنم کی وعید کو کسی خاص زمانے اور علاقے اور افراد یا کسی خاص قید کے ساتھ مقید نہیں کیا ہے، صرف ایک قید اس کے لیے رکھی ہے، من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی نہ مانے، پھر وہ کسی بھی زمانے کا ہو۔ ہاں اگر اس پر ہدایت واضح نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے حدیث پڑھی اور سمجھ میں نہیں آئی، اس کا یہ مطلب لینے کی بجائے اس نے وہ مطلب لے لیا، ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی اس لیے مجتہدین بعض اوقات ہم مجتہد پر یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ فلاں مجتہد دیکھو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خلاف ورزی کی، گئے جہنم میں، نہیں، مجتہد کا معاملہ الگ ہوتا ہے، اس کی خطا پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خطا پر سزا کو معلق نہیں رکھا ہے، ہاں عمدن گناہ پر اللہ نے سزا رکھی ہے، کیونکہ اللہ نے ساری امت کی طرف سے یہ دعا قبول کر لی ہے۔ کون سی دعا؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب ہماری پکڑ نہ فرما، لا تؤاخذنا سزا مت دینا ہم کو، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا یا ہم سے خطا ہو جائے،
اخطأنا، خطا ہو جانا شریعت میں کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان کو معلوم نہ ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں، وہ صحیح چیز سے صحیح مقصد سے کوئی کام کرے لیکن اس سے غلطی ہو جائے سمجھنے میں، تو اس میں مخالفت کی نیت تھی نہیں، اس میں موافقت کی نیت تھی، رسول کی ماننے کی نیت تھی، لیکن سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ تو ایسی غلطی جو ہے انسان کی اس پر پکڑ نہیں ہے، اس پر اس کی پکڑ نہیں ہے۔ اخطا اس کو کہتے ہیں جس میں آدمی کا ارادہ کچھ اور پہنچے گئی، غلطی سے آدمی خطا، جیسے مثلا ایک بندہ بہت خوش ہوا، اس کا اونٹ چلا گیا تھا، نا امید ہو گیا، اونٹ واپس آیا، خوش ہو کے اس نے کیا کہا؟ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ بولنا کیا چاہ رہا تھا؟ تو میرا رب میں تیرا بندہ۔ تو نیت اس نے کیا کی تھی؟ تو رب میں بندہ۔ زبان سے کیا نکلا؟ تو بندہ میں رب۔ تو بولنا کچھ چاہ رہا، زبان سے کچھ نکل گیا، اس کو کیا کہیں گے؟ جان بوجھ کے کیا؟ نہیں، یہ خطا ہے۔ ارادہ کچھ ہے، عمل کچھ ہو گیا غلطی سے، تو ایسے انسان پر گناہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر امام الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ علماء میں سے ہیں، ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اپنے ہدیے میں لوٹنے والا ویسا ہی ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کتا ہے اپنی قے میں لوٹے۔ قے الٹی جس کو ہمارا کہتے ہیں، تو کتا کیا کرتا ہے؟ کھاتا ہے، پھر اس کو قے کرتا ہے اور پھر کھاتا ہے، اس کو گندا ہے، اچھا نہیں۔ تو کہا کہ جو اپنے ہدیے میں لوٹے واپس، یعنی ہدیہ دے کر واپس لے، اس کی مثال کیا ہے؟ کتے کی طرح ہے، یہ قے کرے اور واپس سے اس کو اس میں لوٹے۔ امام الطحاوی کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدیے میں واپس لوٹ سکتے ہیں۔ باقی علماء کہتے ہیں نہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدیے میں واپس نہیں لوٹ سکتے۔ اب دیکھیے دونوں اپوزٹ ایک دم، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہدیہ واپس لے سکتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ کتے کی فطرت میں وہ جیسا اس کے لیے غلط نہیں ہے ویسے ہمارے لیے بھی غلط نہیں۔ لو دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں، اس میں منع ہے کہ کتے کی مثال دی جا رہی ہے، جیسے وہ واپس لوٹتا ہے وہ گندا ہے، کہہ رہے نہیں، اس کی فطرت میں ہے نا، وہ غلط کیسے ہوا؟ اللہ نے اس کو بنایا، اللہ نے ایسا اس کے لیے رکھا، اس کے لیے غلط ہے کیا؟ وہ غلط نہیں ہے اس کے لیے۔ صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ امام طحاوی کی بات صحیح نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بعض روایتوں میں آیا ہے اس سے بری اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس سے بری اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو آپ نے مثال برائی کی دی یا بھلائی کی؟ تو معلوم ہے کہ یہ برا ہے، اس کا مطلب یہ صحیح نہیں ہے۔ تو بعض طرق سے بات واضح ہوتی ہے، ان تک وہ حدیث اس طرح سے پہنچی جس میں لیس لہ مثل سوء، اس کے لیے اس سے بری کوئی مثال نہیں ہے، الفاظ ان کی روایت میں نہیں ہے، انہوں نے استدلال کر دیا۔ کیا ان کی نیت رسول کی مخالفت کی ہے؟ نہیں۔ کیا ان کا موقف صحیح ہے؟ نہیں، غلط ہے لیکن گمراہ نہیں ہے۔ بات کیا ہے؟ غلط ہے۔ ایک عالم ہے، ماہر ہے، ایسے بھی نہیں کہ کچھ آتا نہ جاتا اور اجتہاد کرنے کے لیے بیٹھ گئے، ایسے نہیں، ایسا آدمی گمراہ ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر سے غلطی ہونا ایک الگ چیز ہے، اور ایک آدمی اس کو کچھ بھی نہیں آتا، میڈیسن اور جا کے آپریشن کیا اور آدمی مر گیا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ لائق نہیں تھا، یہ اہل نہیں، وہ اہل ہے۔ اہل سے غلطی ہونے پر اتنا نہیں ڈانٹا جائے گا اس کو، کیونکہ کوشش کی اور فیل ہو گیا۔ نا اہل نے کوشش کی، اسی پر اس کو پکڑا جائے گا، اسی پر ڈانٹا کیا کیوں تو لائق ہے نہیں۔ تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا آپ کے عمل آپ کے حکم کے مخالف کسی عالم کا عمل ہو، اس پر ملامت نہیں کی جائے گی، اس کو اس پہ فٹ نہیں کر سکتے آپ کہ دیکھو سارے جو ہیں فلاں مجتہدین جتنے بھی ہیں جن کا مسئلہ ہم سے ہٹ کے وہ سب رسول کے مخالف ہیں۔ رسول کے مخالف وہ نہیں ہے، ان کے قول کو آپ خطا کہہ سکتے ہیں۔ یہ بھی ضمنی بات یاد رکھنا ضروری، ورنہ ہم بہت جلدی مفتی بن جاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ اور جہنمی ثابت کرنے لگ جاتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے اسے۔ تو کہا کہ ما منعہ الا الکبر، اس کو صرف گھمنڈ کی وجہ سے رکاوٹ تھی اور گھمنڈ کی وجہ سے اس نے رسول کی بات نہیں مانی، تو کیا ہوا؟ فما رفعها الى فیہ، اس کے بعد وہ کبھی اپنا سیدھا ہاتھ منہ تک نہیں اٹھا سکا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ دیا؟ لا استطعت، نہیں اٹھا سکتا تو اپنا ہاتھ منہ تک نہیں اٹھا۔
اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کبھی صالحین بد دعا دے دیتے ہیں اور وہ قبول بھی ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ رحمت للعالمین ہے. لیکن ایک حق بات کا انکار، اس کے مقابلے میں تکبر، اس پر کبھی آپ کی زبان سے بھی بد دعا نکلتی. آپ نے کہا لستطعت، نہیں اٹھا سکے تو، نہیں اٹھا سکتا تو، کیونکہ سیدھے ہاتھ سے کھانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات ہے نہیں، وہ اللہ کا دین ہے. دین کے مقابلے میں گھمنڈ نہیں چلتا ہے. کس نے کیا تھا دین کے مقابلے میں سب سے پہلے گھمنڈ؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. وہ ابلیس کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے نس کے مقابلے میں گھمنڈ کرنا. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، کیونکہ رسول کی بات رسول کی ہوتی ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے ہیں، خواہش کی بنیاد پر کوئی فیصلہ یا قول ان کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اس کو تم تک پہنچاتے ہیں. لفظاً لفظاً قرآن اور بالمعنی حدیث، لفظ یا اس کا فہم. تو یہ رسول کی بات اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، رسول کی اپنی نہیں ہے، اس کی ماننا ضروری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا لازم ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الاشربہ میں ذکر کیا، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ هُوَ جِمَاعُ السَّعَادَةِ وَأَصْلُهَا. مجموع الفتاویٰ میں جلد 20 صفحہ 193 کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ساری کامیابی کی کو جمع کر دیتی ہے اور اس کی اصل ہے. کامیابی ساری کس چیز میں جمع ہوتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. اور یہ بنیاد ہے، اس کے بغیر باقی کچھ مل نہیں سکتا. اسی کی بنیاد پر ساری کامیابی ملتی، چاہے دنیا کی ہو یا آخرت کی. بنیادی چیز کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ساری سعادت کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی. کامیابی اس میں جمع ہو جاتی ہے، کس میں؟ اللہ اور رسول پر ایمان میں. اور یہ اصل ہے، یہ جڑ ہے، شروع ہوگا تو یہاں سے. یہ اصل ہے، اس کے بغیر نہیں کامیابی، اس کے بغیر کامیابی نہیں. ایمان نہیں اللہ اس کے رسول پر، نماز پڑھ رہا. ایمان نہیں اللہ کے اس کے رسول پر، روزہ رکھ رہا، قبول نہیں ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا. دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار کس پر ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں ہے. تو یہ پہلی چیز تھی. ہو گیا ہے پہلی چیز تھی. دوسری چیز ہم شروع کرتے ہیں آج. الثانیہ ان اللہ. پہلی چیز میں کیا سیکھا ہم نے؟ ربوبیت. اللہ رب ہیں اور اس نے ہم کو یوں ہی چھوڑا نہیں، بلکہ ہم کو کھانے پینے کے ساتھ دین بھی دیا. اور دین کس کے ذریعے دیا؟ رسول کے ذریعے. تو رسول کی ماننا دینداری ہے اور کامیابی ہے. نہیں دنیا میں بھی مصیبت، آخرت میں بھی مصیبت. یہ پہلی بات. نمبر 2 الثانیہ ان اللہ لا یرضى ان یشرک معه احد فی عبادته، لا ملک مقرب ولا نبی مرسل. والدلیل قوله تعالی وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. سورہ الجن آیت نمبر 18. شیخ کہتے ہیں دوسری چیز یہ ہے جس کا سیکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. مسلمان ہے تو یہ کرنا ہی پڑے گا. مشرکین جو جی میں آئے کر رہے ہیں، کفار جو جی میں آئے کر رہے ہیں، تو ایمان والا ہے تو تجھ کو ان چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا، جن میں سے پہلی وہ تھی، اب دوسری یہ ہے. کیا ہے؟ ان اللہ لا یرضى ان یشرک معه احد فی عبادته. اللہ تعالی ہرگز بھی اس بات سے راضی نہیں ہوگا کہ اس کی عبادت میں کسی کو اس کے ساتھ شریک کیا جائے. لا ملک مقرب، چاہے وہ کوئی مقرب فرشتہ ہی کیوں نہ ہو،
ولا نبی مرسل، یا کوئی وہ بھیجا ہوا نبی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بڑی سے بڑی شخصیت ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی عبادت میں اس کو شریک کیا جائے، اللہ اس سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا ہے۔ والدلیل قولہ تعالی، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے خاص ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو اللہ کے ساتھ تم کسی اور کو نہ پکارو، اللہ کے سوا، اللہ کے ساتھ کسی اور سے دعا مت کرو۔ یہ سورہ جن کی آیت ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں کئی باتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ راضی نہیں ہوگا شرک پر، اللہ تعالیٰ شرک سے راضی نہیں۔ بہت سارے لوگ شرک کس کی رضا کے لیے کرتے ہیں؟ ہاں، درگاہوں پہ جا رہے لوگ، کیوں جا رہے؟ اچھا، نوح علیہ السلام کی قوم نے جو 5 بت بنائے اور ان کی عبادت کرتے تھے، کیوں؟ کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو انسان اور مشرکین عرب کے کیا کہتے تھے؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم اپنے بتوں کی عبادت اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بت اللہ سے کچھ اور قریب کرے۔ قرب کس کا مقصود ہے؟ اللہ کا، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، لہذا ان کے نزدیک عظمت کا مقام اللہ کو حاصل ہے۔ ان کے بت محض وسیلے کے درجے میں ہیں، جو پہنچانے والے ہیں، جس تک پہنچنا ہے وہ کون ہے؟ اللہ۔ وہ بڑا اللہ کو مانتے تھے، ان کی غایت اور ان کا مقصود بت نہیں تھے، ان کا مقصود اللہ تھا۔ وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان بتوں کی عبادت کرتے تاکہ یہ خوش ہو کے اللہ تک پہنچائے۔ اللہ نے یعنی شیخ نے یہاں پر صاف پہلی بات بتا دی، کیا؟ الثانیہ ان اللہ لا یرضی، دوسری بات اس کو جاننا ضروری ہے، اللہ راضی نہیں ہوتا ہے کس سے؟ ان یشرک معہ احد فی عبادتہ، کہ کسی اور کو اللہ کی عبادت میں اس کے ساتھ شریک کیا جائے، اللہ اس سے کبھی راضی نہیں ہوتا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، اللہ راضی ہوتا ہی نہیں اس سے، اس کی عبادت میں شریک کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا ہے۔ 1 2 یہ نبی ہیں، یہ صالحین ہیں، یہ چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں، بڑے سے بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک اور اس کی عبادت میں اللہ راضی نہیں ہوتا ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ پتھر کے بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کریں گے تو اللہ غصہ ہوتا ہے، لیکن یہ تو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، یہ اللہ کے محبوب نبی ہیں، ان کو اگر اللہ کے ساتھ شریک کریں گے تو اللہ ناراض نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی شخصیت بہت بڑی ہے، ان کی شان بہت اونچی ہے، ان کو شریک کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ لا ملک مقرب ولا نبی مرسل، مقرب فرشتہ ہو یا بھیجا ہوا نبی ہو، نبی مرسل بھیجا ہوا نبی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر 2 چیزیں بطور مثال ذکر کی ہیں شیخ نے، کون کون لوگ ہیں وہ؟ نمبر 1 مقرب فرشتے ہیں، اور 2 انبیاء۔ فرشتے گناہ گار نہیں ہوتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اور انبیاء اپنے منصب سے خیانت نہیں کرتے ہیں، وما کان لنبی ان یغل، نبی کبھی غل اس میں نہیں ہوتا ہے، دھوکہ اور غش اور اپنی ذمہ داری سے خیانت نہیں ہوتی ہے، وہ اعلیٰ کردار کے لوگ ہوتے ہیں، کبھی غلط کام نہیں کرتے ہیں۔ صالحین تو فرشتے اور انسان دونوں میں سے کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ اللہ نے 2 کی مثال دی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہاں پر کہا گیا کہ ملک مقرب، معلوم ہے کہ فرشتوں میں بھی کچھ ہیں، فرشتے اللہ کے کیا ہیں؟ مقرب ہے، اور ان میں مراتب ہیں، جن میں سب سے بڑے کون ہیں فرشتے عظمت والے؟ جبریل، جو نبیوں کے پاس وحی لاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ النساء میں آیت نمبر 172 میں فرماتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 172، اللہ نے فرمایا لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله
वलल मलाइकतुल मुक़र्रबून, मसीह जिनको लोगों ने अल्लाह का बेटा बना लिया, अल्लाह के साथ शरीक कर दिया उसकी उलूहियत में, रुबूबियत में, तीन में का तीसरा बना दिया, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट। इस्लाम में तस्लीस का अकीदा नहीं है, वो एक है, न उसके औलाद है न उसका कोई शरीक है। लन यस्तनकिफल मसीहु अन यकूना अब्दन लिल्लाह वलल मलाइकतुल मुक़र्रबून, मसीह कभी भी इससे इनकार नहीं करेंगे कि वो अल्लाह के बंदे शुमार किए जाएं और अल्लाह की बंदगी वो इख्तियार करें। उन्होंने कभी इसका इनकार नहीं किया, न वो कर सकते हैं। और इसी तरह से अल्लाह के मुक़र्रब फरिश्ते, वो भी कभी अल्लाह की बंदगी से इनकार नहीं करते, उससे फरार इख्तियार नहीं करते। तो दोनों को जमा किया, किसको? नबी और फरिश्तों को। और फरिश्तों के लिए यहाँ पर इस आयत में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया? अल मलाइकतुल मुक़र्रबून, मुक़र्रब फरिश्ते। ये कभी अल्लाह की बंदगी का इनकार नहीं करेंगे, कभी नहीं कहेंगे कि हम बंदे नहीं। मालूम है कि बड़ी से बड़ी शख्सियत क्यों ना हो, उसके लिए ऊंचे से ऊंचा मकाम बंदगी है। बंदगी से ऊपर वो नहीं जा सकता है, बंदगी से ऊपर नहीं जा सकता। फरिश्ता भी नहीं और इंसान भी नहीं, मुकर्रब फरिश्ता भी नहीं और नबी और रसूल भी नहीं। और अल्लाह ने कहा वमन यस्तनकिफ अन इबादतिही, अब ये मुत्तसिल नहीं है, इनमें से की बात नहीं हो रही है, एक आम बात हो रही है। और अगर जब देखो मसीह भी अल्लाह ताला की बंदगी की मुखालफत नहीं करते हैं और फरिश्ते भी अल्लाह की बंदगी से फरार इख्तियार नहीं करते हैं, ये दोनों अपने को बंदा मानते हैं। अब तुम लोगों में से अगर कोई ऐसा है, और मैं यस्तन की फ़ानी, कोई ये ना कहे कि पिछलों में से और फरिश्तों में से जो करे तो ऐसा होगा, ये उनसे मुत्तसिल बात नहीं है, न रसूलों के बारे में बात है। कहा वमन यस्तनकिफ अन इबादतिही, और अगर कोई ऐसा बंदा है, जो कोई बंदा अल्लाह ताला की बंदगी से इनकार करे, घमंड करे। इस्तनकफा का मतलब क्या है? घमंड करना, नहीं मानना उसको, नहीं बंदा नहीं। अल्लाह ताला की बंदगी के मुकाबले में तकब्बुर करें, वमन यस्तनकिफ अन इबादतिही वयस्तकबिर, और तकब्बुर करे, फसयहशुरुहुम इलैहि जमीआ, तो याद रखो सबको हश्र में उसी के पास जमा होना है। यानी अगर आज तुम बच भी गए अल्लाह के अजाब से, तो इसकी सज़ा कब मिलेगी? हश्र के मैदान में, क़यामत के दिन। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मलाइका और रसूल दोनों को जमा किया, क्या कि दोनों में से कोई भी अल्लाह ताला की बंदगी का इनकार नहीं करता है। और अगर लोगों में कोई ऐसा है कि अल्लाह की बंदगी न माने, मैं नहीं बंदा अगर कहे और तकब्बुर करे, तो ऐसे इंसान के लिए क्या है? क़यामत के दिन उसको हश्र में जमा किया जाएगा और उसको सज़ा दी जाएगी। वो भाग नहीं सकता अल्लाह से। वो दुनिया में अल्लाह की बंदगी से भाग सकता है उसको कबूल नहीं करके, लेकिन वो आखिरत में उसकी सज़ा से भाग सकता नहीं। इस सूरह अन-निसा की आयत नंबर 172 है। इसमें अल्लाह ने फरिश्तों के बारे में बताया कि फरिश्ते क्या हैं? अल्लाह के बंदे हैं, और वो मानते हैं कि वो अल्लाह के बंदे हैं। क़यामत के दिन फरिश्तों से सवाल होगा। मुशरिकीन फरिश्तों को क्या मानते थे? अल्लाह की बेटियां। कहाँ से उनके दिमाग में आया मालूम नहीं, अल्लाह ताला की बेटियां मान। अल्लाह ने बहुत जगह डांटा है उनको, सारे मकामात तो हम नहीं देखेंगे। एक मकाम जो है, फरिश्तों को अल्लाह की बेटी मानना, उनको उलूहियत का हिस्सा देना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया वयौम यहशुरुहुम जमीअन, क़यामत के दिन यहशुरुहुम जमीअन, अल्लाह सबको जमा करेगा हश्र में। यक़ूलु लिल मलाइका, और अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा अहाउलाई इय्याकुम कानू यअबुदून, ये तुम्हारी इबादत करते थे। यानी अल्लाह ताला तंबीह के तौर पर खिताब किससे है? फरिश्तों से। लेकिन डांट किसके लिए है? इबादत करने वालों की।
اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا تمہاری عبادت کرتے تھے یہ لوگ؟ اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، فوراً فرشتے کہیں گے قالوا سبحانک۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ کیونکہ اگر ان کو ڈانٹیں گے تو کچھ جواب تو آنے والا نہیں، ان کو ڈانٹیں گے تو یہ بتائیں گے جس کی عبادت تم کر رہے ہو، اگر وہی بول دے کہ میں عبادت کے لائق نہیں ہوں تو ان کی تردید اپنے آپ ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر کوئی بادشاہ کو چھوڑ کے کسی اور کو بادشاہ مانے جو بادشاہ کا غلام اور کہے کہ نہیں میں ان کو بادشاہ مانتا ہوں، بادشاہ سب کے سامنے اسی سے پوچھے بادشاہ ہے تو کہ نہیں میں بادشاہ نہیں، آپ کا غلام ہوں صاحب، میں آپ کا غلام ہوں، تو ان کی تردید اپنے آپ ہو جاتی ہے اور اس کی بھی بندگی ثابت ہو جاتی ہے۔ ایک ساتھ دو کام ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اہؤلاء ایاکم یعبدون ایاکم کانوا یعبدون، یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ قالوا سبحانک، فرشتے کہیں اللہ تو شرک سے پاک ہے، یعنی ہماری عبادت یہ کرتے تھے، عبادت کے لائق کوئی ہے ہی نہیں، شرک تیری شان کے خلاف ہے، تو شرک سے پاک ہے، تمام عیوب سے پاک ہے۔ قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم، اے اللہ ان کی بجائے تو ہی ہمارا ولی ہے، یہ ہمارے نہیں ہیں، ہمارا ان سے کیا لینا دینا، تو ہمارا کاموں کا بنانے والا، تو ہمارا کارساز، تو ہمارے لیے ہمارا خالق و مالک، تو ہمارا مربی، تو ہمارا ولی، ان کی بجائے ہمارا ولی کون ہے؟ تو ہے۔ انت ولینا من دونہم، ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو ہمارا ولی ہے۔ بل کانوا یعبدون الجن، یہ تو جنات کی عبادت کرتے تھے۔ کہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ جنات کی۔ مجھے ایک فرشتہ دکھا، فرشتے نے کہا آج سے نماز معاف، اور ایک کام کر یہ بکرا ہمیشہ پل کے نیچے جا کے قربانی دیا کر، میں فرشتہ ہوں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اور سجدہ کر مجھ کو۔ بہت سارے لوگ ان کے پاس فرشتے آتے ہیں جاہل، وہ جنات ہوتے ہیں، وہ جنات ہوتے ہیں جو ان کو بیوقوف بناتے ہیں اور شرکیات اور کفریات اور ساری گمراہیاں ان سے کرواتے ہیں۔ کہیں گے کہ بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بہم مؤمنون، ان کی اکثریت جنات ہی پر ایمان رکھتی تھی، ان کی اکثریت جنات پر ایمان رکھتی تھی۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اللہ تعالیٰ کہے گا آج تم میں سے کوئی بھی کسی کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، نہ تم میں سے کوئی کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور ظالموں سے ہم قیامت کے دن کہیں گے جہنم کی آگ کا آپ مزہ چکھو، یہی تو وہ آگ ہے جس کا تم انکار کرتے تھے، تم اس کا انکار کرتے تھے نا، اور تم توحید کا، رسالت کا، اللہ کے دین کا، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کا انکار کرتے تھے، تو جو انکار تم کرتے تھے اس انکار کے بدلے آج آگ کا مزہ چکھو۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے شرک پر آگ کی وعید سنائی ہے، اور یہاں پر بتایا کہ فرشتے عبادت کے لائق نہیں، نہ فرشتے خود اللہ کی بندگی سے انکار کرتے ہیں اور نہ وہ اس کو پسند کرتے ہیں کہ انہیں اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے۔ ولا لا ملک مقرب ولا نبی مرسل، نبی مرسل انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اس تعلق سے مزید آیتیں اور دلائل جو بھی ہیں ہم اس کو آنے والے درس میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔